یہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی اچھائی ہے. یاد رکھیے یہ فرق بالکل یاد رکھیے. جیسے ہمارے شعراء حضرات کہتے ہیں یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا. یہ جذباتی جملہ نہیں ہے. حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جو صاحب دلائل الخیرات شریف ہیں, دلائل الخیرات لکھنے والے ہیں, اس کتاب کے تحریر فرمانے والے ہیں, آپ کا جب وصال ہو گیا اس کے کئی سالوں کے بعد آپ کا جسد خاکی, آپ کی میت مراکش منتقل کیا جانے لگا. لاکھوں عاشقوں کا مجمع موجود تھا. جب آپ کی قبر کشائی کی گئی آپ کا جسم تو چھوڑے کفن تک میرا نہ ہوا. کفن تک بالکل صحیح سلامت تھا. حتیٰ کہ قریب کھڑے ہوئے ایک عاشق نے مزید تجربے کے لیے آپ کے رخسار پر انگلی لگا کر چھوڑی. جب انگلی لگا کر ہٹائی, جس طرح زندہ کے رخسار پہ لگاؤ کہ خون دوڑتا ہو, انگلی لگتے ہی پیلاہٹ آتی ہے, انگلی ہٹاؤ واپس خون دوڑتا ہے, اس طرح ان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. پتہ چلا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں ان کا کفن بھی میلہ نہیں ہوتا, وہ قبر میں زندہ جاوید ہوتے ہیں. اور جو بدعقیدہ ہوں ان کا کیا حال ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جو فقہ کے چوتھے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے دور میں ایک بدعقیدگی کا فتنہ کھڑا ہوا. قرآن پاک کو مخلوق کہا جانے لگا. جس طرح اللہ کی ساری مخلوق فانی, ویسے ہی اللہ کا کلام کو بھی فانی کہا جانے لگا. ایک فتنہ کھڑا ہوا. امام احمد بن حنبل اس فتنے کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا. ان کے خلاف جو مولوی کھڑا ہوا تھا, جو اس فتنہ گیروں کا سرپرست تھا, اس کا نام تھا مولوی بشیر مرسی. اللہ کی شان دیکھیے, ادھر مولوی بشیر مرسی مرا, قبرستان میں دفن ہوا. اس قبرستان میں جتنے مسلمانوں کی قبریں تھی وہ سب اپنے مرحوم رشتہ داروں کو, اپنے زندہ لوگوں کو نظر آئے. لوگوں نے اپنے مرحوموں کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھتے ہیں, کسی کا جوان بیٹا انتقال کیا تھا, کسی کی بیٹی انتقال کر گئی تھی. جب انتقال ہوا سر کے بال کالے تھے, چہرے پہ جوانوں جیسی حشاشت بشاشت تھی. وصال کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں جوانوں کے سر کے بال سفید ہوئے ہیں. یہ مورخین محدثین کرام لکھتے ہیں کتابوں میں, فرماتے جب انہوں نے اپنے مردوں سے پوچھا, کثرت کے ساتھ لوگوں کو خواب میں نظر آئے. لوگوں نے پوچھا کہ بیٹا تو جوان اپنی قبر میں گیا تھا, تیرے سر کے بال تو کالے تھے, یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے ہم سب کے سر کے بال کالے تھے, لیکن جیسے منحوس بشیر مرسی اس قبرستان میں آیا ہے تمام اہل قبور کے بال اس کی نحوست سے سفید ہو گئے ہیں. پتہ چلا کہ بدعقیدگی اتنی بڑی نحوست ہے, اس کی نحوست سے دیگر مردوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے, تو خود اس کی شکل کا کیا حال ہوتا ہوگا, اس کے اوپر کتنی کروڑوں اللہ کی لعنتیں برستی ہوگی. تو جیسے میں نے عرض کیا, خوش عقیدگی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے, بدعقیدگی سے بری فی زمانہ کوئی چیز نہیں ہے. تو بدعقیدگی سے اللہ کی پناہ مانگی جائے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے, ایک سورہ کوثر کی آیت تلاوت کی ہے, ایک سورہ بطحا کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب علیہ السلام انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دے دیا, ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کوثر کا مطلب کیا ہے, ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب کو کثرت سے عطا فرما دی ہے, کثرت سے دے دیے. اگر علم دے دیا تو اتنا دے دیا کہ کوئی آپ کے علم کے مساوی نہیں ہو سکتا. اگر حسن دے دیا تو اتنا دے دیا کوئی آپ کے جیسا حسن نہیں لا سکتا. اگر آپ کو تقویٰ دے دیا تو اتنا دے دیا کوئی آپ جیسا متقی نہیں ہو سکتا. اگر اپنا قرب دے دیا تو معراج کی رات بلا کے اتنا قرب دے دیا کوئی نبی آپ جیسا قرب نہیں لا سکتا. اللہ نے ہر چیز کثرت سے عطا فرمائی. اتنا قرب عطا فرما دیا, اتنا قرب عطا فرما دیا کہ معراج کی شب کوئی نبی آپ جیسا قرب نہ پیدا کر سکا. تو پتہ چلا ہر چیز کو کثرت سے دے دیا, دنیاوی خزانے کثرت سے دے دیے. بخاری مشکات کی حدیث, میرا قربت اوتی تو خزائن الارض, مجھے آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. ادھر میرے رب نے اپنے حبیب کو سب کا سب دے دیا, ساتھ میں فرما دیا اما سائل فلا تنہر, میرے محبوب اب جو بھی مانگنا ہے تو دیتے جاؤ. مانگنے والوں کو منع نہ کرو, مانگنے والا آتا جائے اس کو دیتے جاؤ. جو تم سے دنیا مانگے اسے دنیا دے دو, جو دین مانگے اسے دین دے دو, جو محبت کا بھوکا ہو اسے محبت کو دے دو, اور جو مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگے اسے مصطفیٰ مل جاتا ہے, جو مصطفیٰ سے خدا کو مانگے اسے خدا مل جاتا ہے. اب میرے آقا
اپنے رب کے خزانوں کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں کہ رب نے خزانوں کا مالک بھی بنا دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اگر یہ بھی فرما دیا سائلین کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عالم فرماتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب شان مصطفیٰ یہ ہو گئی ہے کہ مانگنے والا آ کے مانگتا ہے تو لفظ نہیں سنتا۔ میرے آقا تشریف فرمائیں، ایک شخص نے چادر تحفے میں پیش کی، آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں، ایک اعرابی بیٹھا ہے، ابھی چادر اوڑی ہے، ابھی اوڑی ہے، اس نے فوراً مانگ لی، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیے۔ میرے آقا نے یہ نہ کہا ابھی تو دی ہے، کچھ دیر تو اوڑنے دو، اس کا دل آزاری تو نہ ہو جائے، یوں ہی اتاری اس کو عطا فرما دی۔ پتہ چلا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک مرتبہ میرے آقا تشریف فرمائیں، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ، بڑے پیارے صحابی، کیا کام کرتے تھے؟ خدمت مصطفیٰ علیہ السلام کرتے تھے، غلامی مصطفیٰ۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن پہلا نہیں ہوتا، اتنا عظیم منصب رب نے ان کو دیا تھا۔ خود عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی تہجد کا پانی دیا کرتا تھا۔ تہجد میں آپ اٹھتے تھے، وضو کے لیے پانی دے دیا، آپ کا مصلی بچھا دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا سل ربیعہ سل، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یاد رہے یہ لفظ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے قبض قدرت میں سارے اختیارات موجود ہوں۔ آج اگر ہم سے کوئی کہہ دے یا ہم کسی سے کہہ دیں کہ جناب مانگے کیا مانگتے ہیں، وہ کہہ دیجیے ڈیفنس میں بنگلہ دے دیجیے، فلاں اسلام آباد میں اتنا مرلہ پلاٹ دے دیجیے، ہم کہیں گے بھائی یہ تو میری طاقت میں نہیں ہے، وہ مانگ لو جو میرے گھر میں میرے پاس ہے۔ مطلق دعویٰ وہی کرے گا جس کے خزانے زمین اور آسمان میں پھیلے ہوئے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور مانگنے والے نے بھی ہم جیسے دنیا داروں کی طرح دنیا نہیں مانگی، کراچی نہیں مانگا، خالی دنیا کی چیزیں نہیں مانگی، انہوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ جس طرح دنیا میں یہ فقیر آپ کی غلامی کرتا ہے، جنت میں بھی اس کو اپنی غلامی کا احساس عطا فرما، جنت میں بھی اپنی مرافقت عطا فرما دیجیے۔ میرے آقا نے یہ فرمایا ربیعہ یہ کیا مانگ لیا، جنت کیسے مانگ لی؟ ابھی تو میدان حشر سجے گا، اعمال تولے جائیں گے، میزان قائم ہوگا، نہ جانے تمہارا نتیجہ کیا نکلے، یہ تو رب جانتا ہے، میں تو اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے آقا نے ایسے سارے باطل عقیدوں کو تلوار سے کاٹ دیا، فرمایا میں اپنا تو اپنا چھوڑو، اپنے غلاموں کا بھی جانتا ہوں میرے غلاموں کا کیا ہوگا، اپنے غلاموں کا بھی فرما دیا۔ سل ربیعہ، فرمایا ربیعہ اور کچھ مانگنا ہے تو اور کچھ مانگ لو۔ اب وہ کیا مانگتے سب تو مانگ لیا، جنت بھی مانگ لی، جنت میں کسی ولی کا محل نہیں مانگا، کسی نبی کا محل نہیں مانگا، امام الانبیاء کا محل مانگ لیا۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ آقا جو ہے لاہور میں رہتا ہو، غلام کراچی میں رہتا ہو، اس کی خدمت کیسے کرے گا؟ آقا سعودیہ میں رہتا ہو، غلام امریکہ میں رہتا ہو، خدمت کیسے کرے گا؟ آقا کریم علیہ السلام اپنے امام الانبیاء والے محل میں ہو، حضرت ربیعہ اپنے امتی والے محل میں ہو، خدمت کیسے کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ربیعہ تجھے خدمت دی، پتہ چلا جہاں امام الانبیاء وہیں غلام ربیعہ بھی ہوگا، اپنا ہی محل دے دیا، اپنے ہی محل میں مرافقت دے دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے کبھی بھی مانگنے والے نے نہیں ہی سنا، اور یہ در اتنا عظیم ہے کہ اس سے ہمیشہ مانگنے والوں کو پہلا لنگر ہی جنت کا مل رہا ہوتا ہے، پہلے لنگر کے طور پر جنت ملتی ہے۔ کبھی خوش ہو جاتے تو فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، پہلا لفظ ہی جنت کی بھیک کا مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو آج یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام سے اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے ہم جو جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، یقیناً امام الانبیاء ہماری جھولیوں کو بھی خالی نہیں جانے دیں گے کہ حالت زبان نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کریم علیہ السلام سے جب بھی کسی نے مانگا، اللہ نے اپنے حبیب کو ہر چیز کا اختیار دے کر بھیجا تھا۔ آج کچھ لوگ میرے آقا کے اختیار کو نہیں مانتے، کہتے جی کوئی اختیار نہیں تھا، سب ایسے ہی تمہاری بنائی ہوئی باتیں۔ ہم کہتے ہیں اگر میرے نبی کے اختیار کو نہیں مانتے تو پھر قرآن کو نہ مانو، قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ وہ کیسے لازم آئے گا؟ آقا علیہ السلام نے ایک شخص سے معاملہ کیا، کچھ سودے بازی کی، سودا ہوتے ہی، اونٹ کا سودا تھا، سودا ہوتے ہی تھوڑی دیر بعد اس کو کوئی اچھا گاہک مل گیا، وہ مکر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے مجھ سے سودا نہیں کر لیا کہ یہ اونٹ میں نے آپ کو بیچ دیا ہے، یہ مال میں نے آپ کو بیچ دیا اور میں تجھے اس کی قیمت دوں گا، تو مجھے مال دے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو آپ سے سودا نہیں کیا، وہ مکر گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے کہنے لگا اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہ لے کر آ جائیے۔ اب کوئی اور تمام موجود نہیں تھا، اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ وہاں پہ تشریف لے آئے، آپ نے سارا معاملہ سنا اور اس سے کہا سن لے بھائی میں گواہی دیتا ہوں
میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجھ سے سودا فرمایا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ جب ایک گواہ آ گیا، اس کو شکست تسلیم کرنا پڑی، اس نے سودا میرے آقا کے حوالے کر دیا۔ میرے آقا حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے خزیمہ تم تو اس موقع پر قریب موجود نہیں تھے، تم نے یہ گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے سن کر رب کے ایک ہونے کی گواہی دی، جنت کے ہونے کی گواہی دی۔ آپ نے پڑھ کے بتایا یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن ہونے کی گواہی دی۔ ہم نے بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دی، چھوٹے سے معاملے کی گواہی کیا بات ہے؟ چھوٹے کی گواہی آپ سے سن کر نہیں دے سکتے، جب آپ فرما رہے ہیں میں نے سودا کیا ہے تو خزیمہ گواہی دے رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمام صحابہ کو جمع کر کے سن لو، قرآن کا فیصلہ ہے آج قیامت تک اگر کسی بھی مسئلے میں گواہی چلے گی، ہر مومن دو بندے گواہی دیں گے، ایک کی گواہی ناقابل قبول ہوگی، کسی بھی معاملے میں دو گواہ جمع ہوں گے تو گواہی معتبر ہوگی۔ اس خزیمہ کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے آج کے بعد کسی بھی مسئلے میں اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر قبول کی جائے گی۔ یہ میرے آقا کا اختیار تھا، آپ نے اختیار دے دیا، اس اختیار کا نتیجہ کب نکلا؟ آج قرآن کی رٹ لگانے والے کے چھوڑو جی، حضور کو چھوڑ دو، معاذ اللہ، قرآن ہے ہمارے پاس، اس اختیار کا نتیجہ کب نکلا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور قرآن پاک جمع کیا جا رہا ہے، آیتیں صحابہ کرام لے کر آ رہے ہیں اور حافظ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب جو دو صحابہ گواہی دیتے وہ آیت مبارکہ قرآن پاک کا حصہ بنا لی جاتی، گواہی جمع ہو رہی ہے، گواہی۔ اب دو آیتیں سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں، ان کا کوئی گواہ نہیں مل رہا، پتہ نہیں ہے کہ ان کا گواہ کہاں سے لایا جائے۔ کون سی آیتیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تھوڑا سا پانی پیتے جاتی درود پاک پڑھیں۔ اب قرآن پاک کو جمع کیا جا رہا ہے، یہ دو عظیم ترین آیتیں جو سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں، ان کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان دو آیتوں کا گواہ میں ہوں اور میں اکیلا گواہی دے رہا ہوں، اور میرا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خزیمہ کی اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ آج ان آیتوں کو قرآن کا حصہ مانا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں 6666 سب قرآن کی رٹ لگانے والے اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اگر میرے آقا کے اختیار کے منکر ہو تو ان دو آیتوں کو قرآن کا حصہ نہ مانو۔ اگر ان آیتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، ان آیتوں کو مانو گے تو میرے آقا کا اختیار ماننا پڑے گا۔ کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو رب کریم نے کتنے اختیارات سے نوازا تھا۔ ایک صحابی آ گئے، بڑے پریشان تھے، بڑی مشکل کا شکار تھے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، صحابیت کے مرتبے میں فائز نہ ہوئے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ میں اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، صحابی ہو جاؤں، لیکن میرے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں، میری بیماری کچھ اس طرح کی ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پاؤں گا، 5 وقت نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں صرف 2 وقت کی نمازیں پڑھوں گا۔ آج کا کوئی بھی مفتی مجھے بتائیے، کوئی بھی شیخ الحدیث کے اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ جا کر کسی کو اجازت دے دے کہ جی تم ہندو ہو، کلمہ پڑھنا چاہتے ہو اور تم کہتے ہو میں 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، چلو جاؤ، تم کو اجازت ہو؟ اپنے جیسا کہنے والوں میرے آقا کا اختیار دیکھو، آپ نے فرمایا تو 2 پڑھنا چاہتا ہے، جا تجھے 2 ہی فرض کر دی، باقی تیرے لیے جا، تیرے لیے 2 کی اجازت ہے۔ قرآن کا فیصلہ کہ مسجد میں ناپاک نہیں آ سکتا۔ کون سا ناپاک؟ جس پہ غسل فرض ہو جائے، جس پہ غسل فرض ہو جائے، جنبی اس کو کہا جاتا ہے، جس پہ غسل فرض، وضو جس کا ٹوٹ گیا وہ تو مسجد میں آ سکتا ہے، لیکن جس پر غسل فرض ہو جائے اس کا مسجد میں آنا حرام ہے، قرآن کو چھونا حرام ہے، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ میرے آقا کا اختیار دیکھیے، آپ نے شیر خدا کو فرمایا علی تم اور میں، اللہ نے اختیار دے دیا ہے تمہیں بھی کہ اگر تمہیں ایسی حالت آ جائے تم مسجد میں آ سکتے ہو، تمہارے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا کھلا اختیار ہے جو آپ استعمال فرماتے تھے۔ ایک عورت آ گئی، حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے، اب وہ اسی زنا سے جو حاملہ بھی ہے، اب فرمایا جاؤ جا کر جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ بچے کی ولادت ہو گئی، پھر آئی، اچھا جاؤ جا کر اس کو دودھ بھی پلاؤ، دودھ پلانے کی مدت پوری کرو۔ کیا آج کا کوئی مفتی اتنے اختیارات رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب کسی کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں تو پھر کس منہ سے میرے آقا کی مماثلت کی بات کی جاتی ہے؟
किस मुंह से अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जैसा अपने आप को कहा जाता है या उनको अपने जैसा कहा जाता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मेराज पे तशरीफ ले गए। मेराज जब सिदरा से आगे चले गए, गोया आपने तमाम नबियों के लिए भी पैगाम दे दिया, तमाम फरिश्तों के लिए भी पैगाम दे दिया कि तमाम नबी भी सुन लें कि कोई नबी मेरे जैसा नहीं है, और तमाम फरिश्ते भी देख ले कि मैं किसी फरिश्तों के जैसा नहीं हूँ। ये मेराज का सबक, मेराज का दर्स, मेराज की जो तालीम है, ये भी हमें सही अकीदे की राह दिखाती है। कुरान पाक में सूरह 15वां पारा अल्लाह क्या फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ये मेराज का मकसद, चूंकि मौका मेराज का है, इस वक्त महीना मेराज का है, अपने इख्तिताम पर यह कलाम आपके सामने पेश करूंगा कि मेराज का मकसद क्या था। आज जो हम मेराज के महफिल मुनक़िद करते हैं, मेराज की तकरीरें सुनते सुनाते हैं, मेराज का मकसद क्या था? अल्लाह फरमाता है लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने बंदा खास को अपनी निशानियां दिखा दें। ये अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, 15वां पारा, ताकि हम अपनी निशानियां दिखा दें। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मेराज के सफर पर रवाना हुए, बुर्राक पे बैठते हैं, मस्जिद हराम से चले हैं, सफर शुरू होता है, मस्जिद हराम से डायरेक्ट मस्जिद अक़सा जा सकते थे। फरमाते हैं हम कसी